صدام بھائی میں نے آپ سے جسٹ 2 منٹ بات کی. ہی سیڈ کہ بالکل سال پہلے میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. میرا ابا بیسکلی بھٹو کی فیکٹری میں مزدور ہے اینڈ مجھے آپ کی ویڈیوز دیکھی, آئی کنزیوم دوز اینڈ اسی چیز کو اپلائی کر کے میں نے فری لانسنگ شروع کی. اینڈ آئی ہیڈ ٹو کم 4 hours in a bus to meet you to say میں ابھی مہینے کی 2 لاکھ کما رہا ہوں. اچھا یا میں نے اپنے ابو کو بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ مزدوری نہیں کریں گے. واو, لائک آئی ڈنٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ کہ ایک دیہات میں بیٹھا ہوا بچہ میری کانٹینٹ کو سن کے یہ چیزیں کر پا رہا ہے. دیٹس اے گڈ تھنگ یو آر برنگنگ چینج ان دا سوسائٹی. آئی ایم ADHD, اوکے, بہت فوکس میں مجھے مسئلہ ہوتا ہے اینڈ آئی یوز ٹو آلویز لیو اسٹف انفنشڈ. میرا بڑا مسئلہ تھا. ون تھنگ دیٹ آئی ہیو لرنڈ از کہ فار ایگزامپل میں نے 10 لوگوں کو لنکڈ ان پہ ایک میسج کرنا, دیٹس اٹ, شارٹ لیکن ڈویبل. وہ جب میں کرتا ہوں تو میں نے ابھی ایک فیڈ بیک لوپ کریٹ کر دی اپنے بلیف سسٹم کے ساتھ. اینڈ وہ کر کے آپ اپنا ول پاور اتنا اسٹرانگ کرتے ہو کہ ایٹ ون پوائنٹ ون یور لائک میں سال بعد ان پبلک $1 million کی ایجنسی بناؤں گا. یور بلیف سسٹم از لائک وی آر آل فار اٹ. ڈو یو ہیو اینی ریگریٹ ان یور لائف؟ That's a good question. Could I have done things a little bit differently? Yeah. کبھی کبھار نا آپ اتنے سیلفش ہو جاتے ہو اپنے گولز میں کہ ریلیشن شپس get impacted. Let's reward that person جو ابھی تک دیکھ رہا ہے. One golden advice that you have for them. I can bet you کہ that one thing will be worth this whole discussion. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے گیسٹ ہے صدام حسن جو بیسیکلی CEO ہیں AMZ ایجنسی کے اور فری لانسر کے بارے میں کافی بات کر رہے تھے. آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جرنی کیسے اسٹارٹ کی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے سر؟ اللہ کا شکر, تھینک یو فار ہیونگ می. آپ کی کافی ویڈیوز دیکھنے میں آتی ہیں کہ آپ فری لانسرس کو کافی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں. یہ کہاں سے شروع کی جرنی اور کیسے شوق آیا اور وائی ایجنسی, وائی فری لانسرس؟ Yeah, so purely coincidental تھا, nothing planned. لیکن میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اینڈ کافی انالیٹیکل نمبرز بیس بندہ. میں جاب کر رہا تھا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ایک کمپنی میں. آئی واز ڈوئنگ پریٹی ویل. مطلب تقریباً اس ٹائم پہ میرے پاس $200 million کا پورٹ فولیو تھا جو میں خود مینیج کر رہا تھا. لیکن جب میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی تو میرے پاس ایوننگز اور ویکینڈس فری اینڈ تھوڑے میں obsessive ٹائپ کا بندہ ہوں. سو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں اپنے ٹائم کا جسٹ سو دیٹ آئی ڈو سم تھنگ ان بٹوین. اینڈ سو آئی اسٹمبلڈ اپون دس تھنگ کالڈ Amazon. Amazon FBA کا بڑا کریز چل رہا تھا. دس واز بیک ان 2017 آئی تھنک. اینڈ وہاں سے مجھے ای کامرس کا جب پتہ لگا آئی واز لائک لیٹس جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. تھوڑا میں نے ٹرائی کیا, انیشیل سکسیس آئی تو میں نے اس پہ برانڈ ہی لانچ کر دیا. اینڈ سو کرتے کرتے وہ برانڈ تھوڑا سا اچھا ہوا. اچھا مجھے بڑا ایک شوق ہے چھوٹی کمیونٹیز بلڈ کرنے کا, گروپس بنا لیتا ہوں میں. تو میں اس وقت ایک سٹی میں تھا, ایڈمنٹن نام ہے اس کا, جو کہ US کا جس طرح ٹیکسس نہیں ہے اس طرح کینیڈا کا ٹیکسس تھا. اینڈ سو وہاں پہ Amazon سیلرز بہت کم تھے. میں نے ایک گروپ بنایا, کچھ لوگوں نے جوائن کی اینڈ آہستہ آہستہ وہ اتنا بڑا ہوا کہ دین آئی ہیڈ گروپس ان لائک 5 different cities Amazon سیلرز کے. اینڈ کافی لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے تھے کہ یار تمہارا کوئی ڈیزائنر ہے, کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہے, ہمیں بھی کنیکٹ کروا دو. تو پہلے تو میں ان کو کنیکٹ کرواتا تھا, لیکن پھر بار بار جب یہ چیز آتی رہی میں نے کہا یار وائی ایم آئی جسٹ کنیکٹنگ دیم. میں ایک کام کرتا ہوں, میں مڈل مین بنتا ہوں, ان کو کہتا ہوں میں یہ سروسز دیتا ہوں اینڈ پھر میں آؤٹ سورس کر دوں گا. سو آئی واز لکی کیونکہ میں ڈائریکٹلی اس کام میں خود ایز اے فری لینسر انوالو نہیں تھا. سو ڈے 1 سے سیٹ اپ ہی ایسا تھا کہ میں آؤٹ سورس کر رہا تھا پورا. سو وہاں سے وہ تھوڑا ایک فری لینسنگ جرنی میری اسٹارٹ ہوئی. I don't even know if you can call this freelancing. I call this like drop service کہ basically آپ آرڈر پہلے لیتے ہو. ڈراپ شپنگ. ہاں اس کا ڈراپ سروس ٹائپ. نائس. آپ نے نئی ٹرم انٹروڈیوس کری, ڈراپ سروس. تو اچھا آپ نے یہ چیز اسٹارٹ کی, اس کے بعد تو کیا Amazon میں آپ نے پرائیویٹ لیبل شروع کیا, کیا کیا آپ؟ یا سو اگر تو کوئی ای کام ورلڈ سے ہے تو یو گیز مائٹ نو ریٹیل آربیٹراج, میننگ آپ والمارٹ کاسٹ کو اس طرح کے اسٹور میں جا کے اسکین کرتے ہو, دیکھتے ہو Amazon پہ کتنے کا بک رہا ہے, اور اگر تھوڑا سا پروفٹ ہوتا ہے تو آپ یہاں سے خرید کے پھر Amazon پہ بیچتے ہو. دیٹس کالڈ ریٹیل آربیٹراج. شروع میں نے ادھر سیکھا. دس از بفور کووڈ.
दिस इज बिफोर कोविड, अभी वो boom नहीं आया था 2017-18 की मैं बात कर रहा right. हूँ. एंड सो रिटेल आर्बिट्राज वाज गुड, लेकिन मुझे हर दफ़ा ना स्टोरों में जाके स्कैन करना पड़ता है. तो मैंने कहा यार एक ऐसा मॉडल तो होना चाहिए जो स्केलेबल भी हो. ठीक है. तो फिर मुझे प्राइवेट लेबल का पता लगा. अच्छा, उस वक्त यूट्यूब पे और इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ना, कोई बोल भी नहीं रहा था ना, पाकिस्तान में उसका क्रेज़ कुछ भी नहीं. एक दो ही क्रिएटर्स थे जो कि यूट्यूब पे उसकी वीडियोस बनाते थे. सो मैंने थोड़ी बहुत देखी. व्हाट आई लव्ड अबाउट इट वाज कि इट्स अ वेरी साइंस बेस्ड बिजनेस. मतलब आपको आपने नंबर्स अगर पता हो ना, यू कैन एक्चुअली डू प्रीटी वेल. एंड सो मैंने पहला एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया अली बाबा से सप्लायर हंट करके, फिर उनको डायरेक्ट कहा कि आप लोग जो है अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे सेंड कर दो. लेकिन फॉर द फर्स्ट शिपमेंट मैंने थोड़ा इंस्पेक्शन के लिए अपने पास शिप करवा दिया, जस्ट सो आई कैन टेक अ लुक एंड सी के थोड़ी फील तो आए ना कि मेरा प्रोडक्ट भी है. एंड सो उधर से मेरा प्राइवेट लेबल का स्टार्ट हुआ फिर. अच्छा, वो कैसा रहा बिजनेस, कितना ग्रो किया? उस टाइम तो इतना कंपटीशन नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है. तो डोंट यू थिंक कि अब भी अमेज़ॉन बिजनेस उतना ही वायबल है जैसे पहले था? या सो वो गोल्ड रश तो उसका ऑलमोस्ट जवाल पे ही है आई वुड से, क्योंकि उस वक्त इतनी डिमांड थी ऑफ ये प्रोडक्ट्स की अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा जो रिटेल सेक्टर है वो ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा था. लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रांड्स थे नहीं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स भी नहीं थे अमेज़ॉन के ऊपर. तो एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप कोई ब्रांड खड़ा कर लो एंड बहुत थोड़ी मार्केटिंग के साथ यू कैन जस्ट गेट ऑन द टॉप ऑफ द रैंकिंग. सो दैट वाज द पीरियड दैट आई एंजॉयड. वहाँ से मेरा थोड़ा ब्रांड बड़ा हुआ एंड देन आई वॉज एबल टू फ्लिप इट. लेकिन मैं आज अगर देखूँ ना तो ऑलमोस्ट आप कह दो कि 1 out of 5 ब्रांड्स वुड सर्वाइव. काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट लेवल पे तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया. दूसरा तो एक मसला पाकिस्तान का ये है, अब तो इतना टाइम आ चुका है, हर बंदा बच्चा नाम ले रहा है अमेज़ॉन 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 अमेज़ॉन. इतनी सैचुरेशन, और अब तो पाकिस्तान में अकाउंट ब्लॉकेज, ये इश्यूज़ वो इश्यूज़ सब कुछ. ऐसा क्या रीज़न हुई कि पाकिस्तानी बंदे अमेज़ॉन के ऊपर पड़ गए कि उन सारे इश्यूज़ फेस करने पड़े? अब इस तरह इंडस्ट्री नहीं है. आप एक टाइम देखें, सनी अली, उन सारों ने गाइडेंस किया, हर बच्चा जो है वो जो है घर बैठ के अमेज़ॉन का कर रहा था. बट इतनी सैचुरेशन आ चुकी है कि अब उस बिज़नेस में कोई वैल्यू नहीं. लोग जो है अब नेगेटिव कह रहे हैं कि यार अमेज़ॉन का बिज़नेस बेकार है. या देखें, ये लोग सनी अली, साकिब अजहर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया. दे केम एट अ टाइम जहाँ पे पाकिस्तान डेस्परेटली एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रही थी. हर किसी को या तो रिटेल सेक्टर में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना था, या वो कहते थे कि किस तरह मैं बाहर पैसे कमा सकूँ. दैट वाज लाइक अ बिग गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम. दीज गाइज एक्चुअली केम विद एन आंसर, है ना. एंड दूसरी जो अच्छी चीज़ हुई कि विद कोविड कमिंग इन, पूरा ई कॉम सेक्टर बूम कर गया. फॉर एग्जाम्पल 18% ऑफ शॉपिंग यूएस में बिफोर कोविड जो है वो ई कॉम पे होती थी. इट शॉट अप टू ऑलमोस्ट 35%, डबल होगी. एंड सो वो जो एक मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ न्यू शॉपर्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, नॉट जस्ट अमेज़ॉन, आप शॉपिफाई कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, कपल्ड विद के पाकिस्तानियों को एक सोल्यूशन चाहिए था, दैट जस्ट गिव इट मैसिव पॉपुलैरिटी. एंड द प्रॉब्लम इस कि पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर माइंडसेट है ना, वो है कि कोई छक्का लग जाए मेरा. अब हमने इसके साथ क्रिप्टो का भी देखा है. क्रिप्टो हैज़ द सेम पुल, राइट, कि एक बहुत लुक्रेटिव बिजनेस बन सकता है, लेकिन एट द कोर ऑफ इट इट्स वेरी स्पेकुलेशन बेस्ड. मैंने अपने क्रिप्टो पे बहुत पैसे उड़ाए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, लेकिन देन यू ऑल्सो एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ फेलियर. वो है. अच्छा, ई कॉमर्स बिजनेस ले लें, ये सब कुछ बिजनेस ले लें, ये अपॉर्चुनिटी आपने एक राइट टाइम पे शुरू किया. इस टाइम जो यंग बंदे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है या इन ई कॉमर्स? या सो काफ़ी दफ़ा मेरी ऑडियंस मुझसे क्वेश्चन करती है कि हाउ डू यू फिगर आउट ट्रेंड्स, आप ट्रेंड कैसे वो करते हो. सो मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. मैंने अमेज़ॉन ई कॉम स्टार्ट की बहुत अच्छे स्टेज पे एंड आई वॉज एबल टू फ्लिप दैट. तो मैंने एम्पायर फ्लिपर्स पे उसको एक्चुअली बेचा. मैंने उसके बाद एजेंसी बिजनेस स्टार्ट किया बैक इन 2019 व्हेन अगेन इट वाजंट एज सैचुरेटेड. एंड सो अमेज़ॉन में आई हैड वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज दैट वर्क्स विद अमेज़ॉन ब्रांड्स. ठीक है. अच्छा. उसके अलावा एयरबीएनबी मेरा एक है बाली में. सो वो एयरबीएनबी रेंटल मॉडल जो था वो भी मैंने देखा हुआ है. आई हैड सक्सेस विद इट. अभी मैं एक और
इन पब्लिक बिल्ड कर रहा हूँ एजेंसी, एंड माई गोल इज़ कि मैं उसको इंशाल्लाह पूरा डॉक्यूमेंट करूँगा कि $1 million तक मैंने अपनी एजेंसी पहुँचानी है इन 12 months. एंड सो वो प्योरली मैं $1 million in a year? Yes. Doing what? So we're now doing marketing for other agencies. मैं इस नीश में आ गया. So मैं अपने पर्सनल ब्रांड को लेवरेज करके, क्योंकि a lot of the agencies that I speak with, वो जब एक स्टेज पे पहुंच जाती है ना, then they don't know कि वो प्रॉपर सेल्स कैसे करती हैं, सिस्टम कैसे होना चाहिए, लीड्स कैसे आनी चाहिए. How do we even think about like scaling this agency? But because I've done it with 3 of my agencies, so वो पूरा एक blueprint मैंने बिल्कुल बना के उसको एक पैकेज में कन्वर्ट कर दिया. And so I want to prove to people कि पाकिस्तानी कस्टमर्स आर नॉट द वर्स्ट. आप यहाँ पे भी बैठ के आप $1 million का बिजनेस बना सकते हो. लेकिन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि हाउ डू यू फिगर आउट दीज ट्रेंड्स, ऑनेस्टली आप सिर्फ गैप इन द मार्केट देखो. दैट्स व्हाट आई फील कि वेयर इज द बेसिकली द वर्ल्ड हेडिंग टू. कहाँ पे गैप आपको नज़र आ रहा है जो कि अनसॉल्व बैठा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेज़ॉन पे जब शुरू किया ना सर्विस देना, सो शुरू में हम एड्स के क्लाइंट्स बहुत ले रहे थे. अगेन यू गैस माइट नॉट बी फ्रॉम दैट फील्ड, लेकिन मैं थोड़ा डम डाउन करके बताता हूँ कि एड्स की एजेंसीज बेतहाशा हैं. तो हमने जैसे ही उसको नोटिस किया, वी फाउंड आउट कि यार जो इमेजेस और वीडियोस वाली साइड है ना, वो थोड़ी अनटैप लग रही है. वाई इज़ दैट? क्योंकि लोग ज़्यादातर फ्रीलांसर्स, डिज़ाइनर्स और एडिटर्स हायर करते थे, लेकिन नो वन हैड अ प्रॉपर कंपनी जो कि मॉडल्स के साथ उनका प्रॉपर शूट करवा सके. जो कमर्शियल ग्रेड आप लोग जिस तरह इश्तहार नहीं देखते, वो ई कॉमर्स में नहीं था. सो वी हैड टू क्रिएट अ प्रीटी मच लाइक अ न्यू इंडस्ट्री अराउंड इट. हमने बहुत कंटेंट बनाया, एजुकेट किया अमेज़ॉन सेलर्स को कि आपको कमर्शियल ग्रेड प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए. इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स योर रिजल्ट्स. सो जब आप बिल्कुल अर्ली अडेप्टर होते हो ना, जस्ट लाइक सनी अली वॉज व्हेन इट कम्स टू अमेज़ॉन पाकिस्तान, यू हैव टू एजुकेट फर्स्ट एंड तब जाके आप उस मार्केट गैप को सेगमेंट कर पाते हो. एंड सो इस वक्त जो मेरे सामने एक क्लियर कट अपॉर्चुनिटी लग रही है वो है AI की साइड पे. एंड द थिंग इज AI इज सो बिग, इट्स लाइक इंटरनेट. आपके पास ऑलमोस्ट 30% नई जॉब्स निकल आएंगी. सो यू हैव टू फिगर आउट कि आपकी एग्जिस्टिंग फील्ड में व्हाट कैन यू डू विद AI दैट विल हेल्प यू बिकम सुपर एफिशिएंट, या मे बी open up other services that now your clients can have. जब हम इस पूरी की पूरी स्पेस को देखते हैं, हाउ बिग इज़ इट? आर यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान या ग्लोबल आप बात कर रहे हैं? मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ S&P 500 जो हमारी टॉप 500 की एक स्टॉक्स की कंपनीज होती हैं. इस वक्त 8% पोर्टफोलियो जो है वो AI से बना हुआ है. एंड अगर हम पूरा एक पोर्टफोलियो देखें 500 में से वो कितना परसेंटेज है जो कि AI से इन्फ्लुएंस्ड है या AI से एक्सपोज्ड है, दैट्स ओवर 40%. मीनिंग अगर AI का बबल बर्स्ट हो गया, 40% ऑफ द S&P 500 विल एक्चुअली टैंक. सो इट्स मैसिव. राइट नाउ इट्स लाइक वी डोंट इवन नो. एक मैं क्लिप देख रहा था, हम कॉन्फ्रेंस पे गए थे एंड वो बंदा जो है ना वो AI की बात कर रहा था. उसने हमें क्लिप दिखाई कि जब इंटरनेट शुरू में अनाउंस हुआ था तो ये न्यूज़ चैनल था, ये लोग कवरेज कर रहे थे. वहाँ 2 एंकर बैठे हैं, वो कह रहे तो ये मुझे समझ नहीं आ रही. आप मतलब ख़त लिखोगे किसी को एंड आपको डाक खाने में नहीं जाना, लेकिन दूसरे बंदे को मिल जाएगा, ये किस तरह पॉसिबल है? मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि इंटरनेट से हो क्या सकता है. एंड सो हमारी भी अभी उसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग है. जब कोई कहता है AI तो सबसे पहले ChatGPT की सोच आती है कि यार ये है AI. दैट्स नॉट AI, दैट्स जस्ट अ लैंग्वेज मॉडल. अभी तो एजेंटिक AI आना बाकी है. अभी तो मतलब यू नो जो वो बहुत कॉम्प्लेक्स AI सिस्टम्स जब आएंगे ना, तो इट विल चेंज द होल वर्ल्ड एंड द वे वी डू बिजनेस एंड द वे वी डू आवर जॉब्स. एवरीथिंग इज गोना चेंज. आई सॉ अ वेरी सिमिलर वीडियो, मेरा ख्याल है बिल गेट्स की वीडियो है, जिसमें वो बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें बिल गेट्स से वो पूछ रहे हैं, और वो इट्स सॉर्ट ऑफ अ फनी वीडियो वेयर ही टेल्स अबाउट कि ये डिफरेंस है. तो ही इज़ लाइक कंपेयरिंग इट विद इजंट इट व्हाट टेलीग्राफ्स डू ऑलरेडी, एंड दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग कि ये किस तरह से चल रहा होगा. सो वी आर स्टिल वेरी अर्ली, आई एग्री, बट विद AI देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस. एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट AI. A lot of people don't really understand कि AI से करना क्या है, बिकॉज इंटरनेशनली ग्लोबली जिस भी कंटेंट क्रिएटर को देखो वो हर कोई बात कर रहा है कि इस वक्त अगर इफ़ यू वांट टू बिल्ड समथिंग, बिल्ड ऑन AI स्पेस. सो
فار somebody who's listening to us اور ہی از ایمبیشیس اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اے آئی میں کچھ بلڈ کرے, کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے, کرنا کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی کے کورسز لینا شروع ہو جاؤ, کچھ لوگ کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی پیڈ سبسکرپشن لو, کرنا کیا ہے, کیا ڈائریکشن لینی چاہیے, کس طرف سے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ پاکستان میں تو ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی چیز آتی نہیں, اس کے کورسز پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یا اچھا, کورسز کے آئی ڈونٹ نو کیوں اسٹگما بنا ہوا ہے, کیونکہ آنیسٹلی جو میری سب سے بیسٹ اسکل ہے جو مجھے لگتا ہے, مے بی پیپل مائٹ تھنک ڈفرنٹلی, is my sales and communication skills, okay? And so I had to spend like 5-6 crore on to acquire this knowledge. And I'm not just talking about courses, matlab communities ki access, mastermind ki access, trips pe jana. If you collectively look at that, kyunki main so again, main paida hua Peshawar mein, I'm a Pathan, okay? So I had to really try my best ki main Urdu ki skills apni aise improve karun ke لاہور میں بیٹھے کسی کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پٹھان ہے. اٹ واز ریئلی ٹف فار می, اینڈ اگین میں ایک انٹروورٹ بندہ ہوں, سو فار می اٹ واز ریئلی کمنگ آؤٹ آف دا شیل اینڈ فگرنگ اٹ آؤٹ. پھر میں گیا کینیڈا میں, سیم یہی چیز میرے ساتھ ہوئی کہ اب انگریزی میں بھی ایسے بولنا ہے جیسے, سو یو سیم لائک اے نیٹو اسپیکر, سو ایوری ٹائم آئی ہیڈ ٹو لائک فگر آؤٹ دا کمیونیکیشن گیپ. اینڈ سو آئی فیل لائک کہ جو کورسز ہیں, جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے, they're here to actually share with you how they did things. So I understand courses کے around stigma ہے, لیکن میں کورسز کے ہمیشہ فیور میں ہی رہا ہوں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان لوگوں کے کورسز لے رہے ہیں جو کہ ایکچولی وہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہی نہیں ہیں. تو اے آئی میں کیا کیا جائے بیسیکلی جو چینج لا سکتا ہے, یس, جس سے پیسہ بن سکتا ہے؟ سو بڑا سمپل ہے, اوکے. آپ اگر دیکھتے ہو نا کہ ایک بزنس کے لیے آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہو, دیٹس ہاؤ یو شوڈ اپروچ اینی بزنس, کہ میں اور بزنسز کے لیے کیا کر سکتا ہوں. جو ایک ینگ انٹرپرینور بچہ بیٹھا ہوا ہے, یا تو وہ دوسرے بزنس کے لیے اور پیسہ کما کے دے سکتا ہے, میننگ سیلز, مارکیٹنگ, کچھ بھی, یا تو ان کا وہ ٹائم بچا سکتا ہے تاکہ کاسٹ ایفیشنسی آ جائے. دیز آر دی اونلی 2 things یو کین ڈو اف یو ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ, اوکے. ناؤ یو کین فگر آؤٹ کہ اچھا یہاں سے مجھے کیا کرنا ہے. اگر میں نے ٹائم بچانا ہے, مے بی لیٹ سے کوئی ہاسپٹل کو ہی لے لیتے ہیں, ہاسپٹل کی کوئی اپنے انٹرنل سسٹمز ہوں گے جو کہ شاید آٹومیٹ ہو سکتے ہیں اے آئی کے تھرو. اور سب سے ایزی طریقہ کیا ہے آٹومیشن کا؟ آپ مجھے بتاؤ, لسٹ دو مجھے کون کون سے ایپس آپ لوگ یوز کرتے ہو, لیٹ می سی اف آئی کین میک دیم ٹاک ٹو ایچ ادر, تاکہ ہیومن کی انوالومنٹ ختم ہو جائے. یا تو پھر آپ ان کے لیے ایکسٹرا ریونیو کریٹ کر سکتے ہو. سو فار ایگزامپل کوئی پوڈ کاسٹر ہے, رائٹ, اینڈ آپ کو ایک ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے گیسٹ بلانے ہیں. سو وٹ ایف آئی کین جسٹ کریٹس این اپوائنٹمنٹ سیٹر جو کہ اے آئی بیسڈ ہو. اپوائنٹمنٹ سیٹر ہے نا, آپ نے اپوائنٹمنٹ ہی سیٹ کرنی ہے ود گیسٹ, اینڈ میں اس کو ایک پوری لسٹ فیڈ کرتا ہوں. اے آئی کا کام ہے اس کو کال کریں اینڈ ان کو ایکسپلین کریں کہ ہمارا ویژن کیا ہے پوڈ کاسٹ کا, اینڈ ان سے پوچھے اگر دے وڈ لو ٹو بی آن آر پوڈ کاسٹ, سارا اچھا یہ ایڈریس ہے, یہ سارا کچھ ہے, یہ فارمیٹ ہوتا ہے, یہ کچھ ہمارے تھوڑا سا ایک سیکوینس ہوتا ہے, آپ آ سکتے ہو آن تھرسڈے, فرائیڈے ایٹ دیز ٹائمس, سارا کچھ فکس کر دیا. ناؤ یو ڈونٹ نیڈ این ایڈمنسٹریٹو پرسن ٹو ڈو دس. یس, اوکے. اب پاکستان میں تو ایڈمنسٹریٹو پرسن ڈز ناٹ کاسٹ مچ, رائٹ, لیکن آپ یو ایس کینیڈا میں جاؤ, ون ایڈمنسٹریٹو پرسن ول کاسٹ یو اباؤٹ $3,000-4,000. یہ ایوریج سیلریز ہوتی ہیں. امیجن اف یو کین ہیلپ سم ون سیو $3,000-4,000 پر منتھ, کیا وہ آپ کو اس کے $1,000 نہیں دے سکتا؟ آف کورس. That's how you need to approach it. So اگر آپ سوچتے ہو کہ یار اے آئی کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں, فرسٹ میک اے ڈیسیجن, ڈو یو وانٹ ٹو میک دیم مور منی اور ڈو یو وانٹ ٹو ہیلپ دیم سیو کاسٹ, اینڈ دین دیکھو کہ یار میری کون سی ایکسپرٹیز ہے, کیا میری آلریڈی کوئی اسکل ہے جس کے اوپر میں بلڈ کر سکتا ہوں, یا میرا کوئی اسٹرینتھ ہے. ہو سکتا ہے میں کریٹو بندہ ہوں, ہو سکتا ہے میں انالیٹیکل بندہ ہوں. ڈپینڈنگ آن یور اسٹرینتھ یو ہیو سم سارٹ آف اے اسکل دیٹ یو کین لرن, جو کہ اے آئی کے ساتھ ملا کے آپ کو ایک سپر پاور کی طرح پوزیشن کر سکتی ہے. اچھا, آپ کا تو یہ تھا ایکسپوئر, آپ کینیڈا چلے گئے اور آپ کو ایکسپوئر ملا, مارکیٹ ہے, کلائنٹس سے کنیکشن ہے, سب کچھ, لینگویج اچھی, سب کچھ. ایک عام پاکستانی ہے, وہ اسکل ہے, اے آئی پہ کام کر رہا ہے, اس کے لیے تو یہ سارا ایکسپوئر لینا, جو فیلڈس کے اندر ایشوز آ رہے ہیں وہ کیسے ایکسپوئر لے. ایک بندہ ہے, ایک نارمل ہے, بٹ اس کو اسکل آتا ہے یہ سب کچھ, وہ کیسے کلائنٹس کو پکڑے, کیسے اپروچ کرے اس مائنڈ سیٹ کو اور ان کے لیے کام کرے؟ میرے کچھ نیفیوز اینڈ نیسز ہیں
एंड मैं सरप्राइज होता हूँ कि वो कभी पाकिस्तान से बाहर निकले भी नहीं, ओके मतलब कज़न्स के बच्चे, एंड उन्होंने सिर्फ कार्टून्स देख के अपनी अंग्रेज़ी ऐसे बनाई हुई है ना कि आपको लगेगा कि ये US कनाडा में बैठे हुए हैं. दैट मीन्स कि अगर बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. इट्स लर्निंग द लैंग्वेज, राइट? इट्स अ फ्रेमवर्क. सो वो चीज़ एलिमेंट तो आई फील लाइक कैन बी लर्नड. दूसरा आ गया कि आप इन पर्सन लोगों से मिल सकते हो. आई हैड टू मूव फ्रॉम एडमिंटन, मैं भी टोरंटो में रहता हूँ जो कि वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ कंसिडर की जाती है कनाडा के अंदर. एंड अभी तक मेरी एजेंसी ने 5000 क्लाइंट्स से ऊपर के साथ काम किया हुआ है. गेस करें कि मुझे टोरंटो जाने में के बाद मैंने कितने क्लाइंट्स कन्वर्ट किए होंगे टोरंटो में. जस्ट टेक अ गेस. 5,000 आई थिंक. 5,000 टोटल है ना? टोटल है. Yeah. आई थिंक 2,000. Okay. Any guesses? I don't know, maybe 4,000. One. Oh. Just one. बाकी सारा ऑनलाइन था. ओके सो मुझे बेस्ट सिटी में हो के भी सिर्फ एक क्लाइंट मिला है. व्हाट डज दैट टेल यू कि सीन ऑनलाइन चला गया. यू डोंट हैव टू बी प्रेजेंट अनलेस आप कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन यू डोंट हैव टू बी प्रेजेंट इन वन प्लेस. एंड मैं मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर चुका हूँ बिकॉज आई लव सेल्स. मैं कभी कभार बहुत दफ़ा मैं कॉल्स पे गया हूँ. आई डोंट टेल द क्लाइंट्स बाय द वे कि मैं फाउंडर हूँ या मैं ओनर ऑफ द कंपनी हूँ. वाई? बिकॉज कल को अगर कोई भी ऑपरेशनल चैलेंज आता है तो दे आस्क फॉर मी. सो आई नेवर टेल दैट. मैं आई एक्ट लाइक एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. सेकेंड, मैं उनको ये भी बता चुका हूँ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. They don't care. You know why? क्योंकि when I talk to them, the biggest thing that they're trying to figure out is कि ये हमारी तरह बात कर सकता है या नहीं. But we establish कि वो तो learn किया जा सकता है. So there is nothing stopping us other than our own excuses जो कि हमारी mindset को रोक के रखी हुई है. आपको नहीं लगता कि आप बताते हैं क्लाइंट को कि वी हैव ऑफिस इन कनाडा, बाली, पाकिस्तान, वो आपको एक फेवर देता है टू गेट मोर क्लाइंट्स? Absolutely. वो देता है, बिल्कुल फेवर करता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा वो बात सामने आती भी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे फर्स्ट 2 years थे, वी डिड नॉट हैव एन ऑफिस इन कैनेडा. हमारा सिर्फ पाकिस्तान में ऑफिस था. सो वो शुरू में जो हमें ट्रैक्शन मिली, एंड ऐसी बेतहाशा एजेंसीज़ हैं मेरे मास्टरमाइंड में, मेरे कम्युनिटी में, जिनका ऑफिस नहीं है लेकिन दे आर डूइंग रियली वेल. एंड सम ऑफ देम बाय द वे आर डूइंग $1 million प्लस इन रेवेन्यू पर ईयर. आपने एक बात बताई कि व्हेन यू हैव टू लुक फॉर द क्लाइंट, आप ये देखेंगे कि यू हैव टू फिगर आउट डू यू वांट टू हेल्प पीपल मेक मोर मनी और डू दे वांट टू हेल्प पीपल सेव मोर मनी. एक स्टार्टर या बिगिनर के लिए ना ये डिटर्मिन करना भी बड़ा मुश्किल है. तो हाउ डू आई डिटर्मिन कि मैंने किसी को पैसे बचा के देने हैं या किसी को पैसे बना के देने हैं? गुड, रियली गुड क्वेश्चन. सो इट ऑल गोज डाउन टू कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. मतलब एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपके पास स्किल क्या है. आपने देखा होगा कुछ सब्जेक्ट्स में आप नेचुरली गिफ्टेड होते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नेचुरली गिफ्टेड इन मैथ. ठीक है. मेरा बड़ा एनालिटिकल ब्रेन है. मैं लॉजिकल चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ. कुछ लोग होते हैं जो आर्ट सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं, उनका बड़ा क्रिएटिव ब्रेन होता है. ओके कुछ लोग होते हैं जो कम्युनिकेशंस में बड़े अच्छे होते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको. जो आर्ट्स में अच्छा है हो सकता है कि वो मार्केटिंग वाली साइड पे अच्छा होगा. जो कम्युनिकेशन में अच्छा है हो सकता है वो सेल्स वाली साइड पे अच्छा होगा. जो एनालिटिकल होगा वो हो सकता है वो ऑपरेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा होगा. ठीक है. जो भी ऑपरेशन साइड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, दीज आर लाइक कॉस्ट सेविंग साइड्स. जो भी ज़्यादा कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिव साइड है, दोज आर यूजुअली रेवेन्यू जनरेटिंग साइड्स. इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा दोबारा, तो जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों को फोकस करना चाहिए बिजनेसेस को ग्रो करवाने की तरफ. यस. और वो लोग जो एनालिटिकल हैं, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग या थोड़ा क्रिटिकली देख रहे हैं चीज़ों को, उन्हें फोकस करना चाहिए लोगों की हेल्प करने में इन टुवर्ड्स सेविंग. यस. वेरी इंटरेस्टिंग. या आई नेवर थॉट अबाउट इट बिफोर. Yeah. And by the way, if you had to ask me कि सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, it's the creative side. Because मैं अभी content बना रहा हूँ, it is really difficult to be a good marketer. अगर आपको marketing अच्छी आती है ना, I feel like you can crush it in any business. Crush it. Why do I say that? क्योंकि
like for you to figure out marketing and really understand کہ ایسا میسج کریٹ کرنا جو کہ آپ کے ٹارگیٹ آڈینس کے ساتھ ریزونیٹ کرے. یو نو اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. لوگ پاکستان میں کیا سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈرائنگ روم ڈسکشنز دیکھی ہوگی, وہ جب سوچتے ہیں کہ یار میں نے بزنس کرنا ہے, سب سے پہلے وہ آپریشن سائڈ کی بات کرتے ہیں کہ اچھا تم یہ کر لو گے, یہ کر لو گے, بٹ دیٹس دا ایزیسٹ تھنگ ٹو فگر آؤٹ. وہ تو آپ آؤٹ سورس کر لو کسی کو. دی ایکچوئل بزنس اینڈ read a book please, there's a book called Ready Fire Aim, one of the best books I've read. Okay, actually میں نے audio book سنی تھی, but you guys can read it. And وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ when you start business, you start two businesses. One to actually deliver the product or service, the other one to actually sell that product or service. And the selling part is actually more difficult than actually doing it. اچھا, پاکستان میں نا مجھے لگتا ہے کہ پیپل آر ویری ڈائنامک. وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے, ہم کر لیں گے. کریٹیو ہونا ہے, ہم کریٹیو ہو جائیں گے. مطلب اگر آپ نے انالیٹیکل ہونا ہے, ٹھیک ہے, لیٹس ورک اراؤنڈ اٹ. کس طرح سے کرنا ہے ہم کر لیں گے. پیپل آر ویری سارٹ آف فلوئڈ ان دیئر لرننگ ایپیٹائٹ. مقصد اصل میں پرابلم بیکاز مے بی شاید پاکستان میں لیک زیادہ ہے, لوگوں کا مقصد اور پرابلم زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یار اس سے پیسے ٹھیک بنیں گے. پیسہ امپورٹنٹ ہے, پیسہ بہت امپورٹنٹ, کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں یہ کر تو لوں گا, سال کی خواری میں کر لوں گا پھر. اینڈ دیٹ از وے پیپل گیٹ اسکیپٹیکل ایز ویل. اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار نہیں, یہ تو پتہ چلے کہ یار یہ تو اسکیم نہ نکلا ہے. ہم جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا, آئی تھنک یو سمرائز اٹ ویری بیوٹیفلی, کہ جو کریٹیو سائڈ کے لوگ ہیں انہوں نے کس طرف جانا ہے اور جو انالیٹیکل سائڈ کے لوگ ہیں انہوں نے کس طرف جانا ہے. لوگ شاید یہ سوچیں گے یار کریٹیو ہونے میں کریٹیو بھی ہو جاؤں گا, انالیٹیکل ہونے میں انالیٹیکل بھی ہو جاؤں گا, پیسے کہاں ہیں. ٹھیک ہے, اسی وہ جو مائنڈ سیٹ جس طرح سے موو کرتا ہے. ہاں, سو اگر میں دیکھوں کہ فلوئڈٹی کیا ہمارے لیے لانگ ٹرم اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, تو آئی ووڈ سے کہ اٹس اے ریئلی بیڈ تھنگ. masking in a good thing. Why do I say that? کیونکہ جو بندہ فلوئڈ ہے نا, ایک سال بعد میں اس کو ایک اور اچھا آئیڈیا دوں گا, وہ کہے گا میں اس طرف نکل جاتا ہوں. سو وہ پیشنس نہیں ہے. جو آپ نے ابھی ہم آف وہ بات کر رہے تھے کہ اچھے سی ای اوز لیڈرز میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں. ایک جو چیز میں نے ملینئرز میں دیکھی ہے نا, بلینئر سے تو میں ابھی نہیں ملا ہے سچ, ایک آدھے سے شاید ملاؤں گا, بٹ جو میں نے ملینئرز میں کنسسٹنٹلی نوٹس کی ہے از ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. میں آج کروں گا, میں کنسسٹنٹلی کروں گا, میں 5 سال تک کروں گا, آئی ڈونٹ کیئر کہ پیسہ بنتا ہے یا نہیں. دا مومنٹ یو انوالو پیسہ ان اٹ, کہ میں پیسے کے لیے کرتا ہوں, اس کی نیچر ہی چینج ہو جاتی ہے. وہ ہے نا وہ مارشمیلو ٹیسٹ جو ہے وہ بچوں کو انہوں نے کھلائی تھی مارشمیلو. یس یا سو گوز بیک ٹو دیٹ مارشمیلو. آئی ڈونٹ نو اف یو وانٹ ٹو شیئر دیٹ. آئی تھنک جو پیسہ ہے نا وہ کسی بھی چیز کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. اگر پیسہ بائی پروڈکٹ بن گئی نا, چیز خود ہی سکسیزفل ہے. سکسیز یا کنسسٹینسی کے ساتھ جو بھی چیز بن رہی ہے نا, وہ آٹومیٹکلی ایک نہ ایک دن پیسہ ضرور لے کے آئے گی. اصل میں ہم کبھی بھی اس پیک پہ لے کے نہیں جاتے چیز کو, اس سے پہلے ہی چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو اس کے پیرالل میں بلڈ ہو کے ایٹ دا اینڈ ملنی ہے وہ پہلے مل جائے اور وہ چیز بلڈ ہی نہ ہو. تو اس وجہ سے جو ہے نا پاکستان میں سب سے زیادہ ویڈیو بھی یہی دیکھی جاتی ہے, راتوں رات کروڑ پتی کیسے ہوں, ملینز ویوز آ رہے ہوں گے, ایک رات میں کیسے ہمارے ساتھ اسکیم ہو گیا. تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ چھکے ڈھونڈ رہے ہو. یو نو دیر از نو سچ تھنگ ایز اے شارٹ کٹ ان لائف. تو ایک ٹیلی گرام کا سی ای او ہے, آئی ریئلی ایڈمائر دیٹ کہ اینڈ کیا ایکسٹریم فوکس ہے اس بندے کا. ہی اس سے کویشچن پوچھا کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہو اینڈ یو ہیو لائک آل, آپ کہتا ہے نہیں آئی ڈونٹ انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ, میرے کوئی سائڈ وینچرس کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو بہت کم سیلری رکھی ہوئی ہے اپنی ٹیلی گرام کے اندر, ایون دو ہی از دا فاؤنڈر, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈسٹریکٹیڈ. میں چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی, میرا دن ٹیلی گرام سے شروع اور رات ٹیلی گرام سے ختم ہو. دیٹس اٹ. اینڈ سیم تھنگ آپ انویڈیا کوئی بھی ایگزامپل ایسے ہی ہے. اٹ کمز ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ آپ نے بات کی, آپ نے ملینئر مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کی اور آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں سے ملے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک اور بات کی تھی جس سے مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یو ور پوٹنگ لاٹ آف ایفرٹ ٹورڈس کمیونیکیشن. اگر ہمیں دیکھنے والوں کے لیے سمرائز کرنا ہو کہ وہ لوگ جو ہو آر میکنگ اٹ بگ, what are the top 3 skills اور top 5 skills کر دیتے ہیں, بیکاز 3 تو میرے خیال سے آپ آلریڈی بتا بھی چکے ہیں. لینگویج ہے, آپ نے بتایا یو ورکڈ آن یور اسٹرینتھس اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. اگر ہم سمرائز کر سکیں کہ کون سی ٹاپ 3 اور 5 تھنگز ہیں جن پہ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے. یس, سو کچھ ہم نے آلریڈی بات کر دی ہے. تھنک ان ڈیکیڈس ناٹ منتھس.
Okay, that's really important. Number 2 is you need to be able to show people their benefit ताकि वो आपकी cause को join करें. This is why communication is so important. Okay, so How to Win Friends and Influence People. Amazing book. Dale Carnegie. Exactly, right? So the richest people, they just know how to tell you कि इस चीज़ में आपका क्या benefit है. So आपको दूसरों की benefit से perspective से उनको समझाना पड़ता है. That's the second biggest skill. Number 3 हमने थोड़ी बात की consistency की. ठीक है, you can think in decades, लेकिन that doesn't mean कि आप just long term thinking के साथ ही पहुंच जाओगे. You need to stay consistent, and वहाँ पे delayed gratification की बात आ जाती है कि doing the same thing over and over again without expecting the result will get you so far, क्योंकि ये SEO है, ये paid marketing नहीं है. अच्छा, मुझे क्वेश्चन रेज होता है, अगर मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ फिर भी कंटिन्यूसली करता रहूँ. Okay, so that brings me to my fourth one. Okay, so now that you mentioned, मेरे ज़हन में आई है. लोग कहते हैं ना, practice makes perfect. I don't think so. I feel like let's take it one step further. Practice तो ठीक है, लेकिन if you're doing the wrong practice, it's never gonna get you anywhere. You have to look back, reflect upon what you're doing, and feedback लेके उसको आप perfection की तरफ लेके जा सकते हो. So practice without feedback is nothing. Practice with feedback will help you get to perfection. So आपकी बात जो कि what if I'm just doing something wrong, you take a moment and आप उसको बार बार analyze करते हो कि क्या improvement हो रही है या नहीं, and एक clear आपके पास एक metric होना चाहिए कि मैं अचीव क्या करना चाह रहा हूँ. अच्छा, एक लास्ट पॉडकास्ट हुआ था, उसमें एक बड़ी अच्छी बात की थी. उन्होंने कहा कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बनते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए बनते हैं, कुछ लोग शायद एक बंदा साइंटिस्ट था, एक बंदा अच्छी जॉब में ज़्यादा सक्सेसफुल होता. एंटरप्रेन्योरशिप, इस चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप तो कह रहे हैं हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, बिजनेस कर सकता है, बट शायद वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ना बने और वो एक अच्छा किसी कंपनी में जॉब करके ग्रो कर सकता है उस कंपनी को. तो ये चीज़ कैसे डिसाइड की जाए कि यार मैं बिज़नेस के लिए शायद ना बनाऊँ, मैं जॉब के लिए ज़्यादा बेहतर बनाऊँ? क्योंकि हर बंदा अब हर आए दिन हर बंदा एक दूसरे को इम्पोज कर रहा है, बिज़नेस करो बिज़नेस करो बिज़नेस करो, क्योंकि इसमें लुक्रेटिव है, बंदा देखता है लाइफस्टाइल, बिज़नेस में बड़ा पैसा सब. बट शायद ओवर द पीरियड ऑफ 20 years वो जॉब में ज़्यादा बेहतर होता, बिज़नेस में ना बेहतर होता. या सो अगर हर बंदा कर सकता है डज नॉट मीन कि हर बंदे को करना चाहिए, है ना. सो कर सकता है मतलब कि देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर इट. अगर आपने वो चीज़ें फॉलो कर ली तो यू विल इवेंचुअली गेट सक्सेसफुल. इफ़ यू आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज टुडे, विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 1 year 2 years, आप पहुंच ही जाओगे. लेकिन हर किसी को करना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नंबर 1, लोग रिस्क को अलग तरीके से जज करते हैं. हो सकता है कि आपके का रिस्क एपेटाइट इतना ना हो, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए हो. आई वुडंट रेकमेंड कि आप फिर बिजनेस की तरफ जाओ, बिकॉज देयर इज़ दैट रिस्क दैट माइट मेक यू अनईजी. हो सकता है आप प्रेशर में आके कोई ऐसी गलती कर दो जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा नुकसान हो जाए. दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप वाकई में सेक्रीफाइस कर सकते हो? व्हाट आई एम आस्किंग यू, इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आपको 9 to 5 छोड़ के 9 to 9 की तरफ जाना पड़ेगा. यू माइट हैव टू वर्क ऑन द वीकेंड्स, यू माइट हैव टू प्रीटी मच लेट गो ऑफ योर फ्रेंड्स. आपको दावतें बंद करनी पड़ेगी. आपको एक कंसिस्टेंट पैथवे पे विदाउट एनी रिजल्ट्स, ऐसा है जैसे आप अपने आप को अब्यूज़ कर रहे हो, टू द पॉइंट ऑफ अब्यूज़ लेके चलना होगा. Are you willing to walk on fire to get to the beach? That's the question you need to ask. ये ज़रूरी है. Yes. I've seen a lot of content. Alex Hormozy talks about it as well. If you've seen him talk about it, but जो एक चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि a lot of people would see that, would resonate with that, and back to normal. Yeah. What makes that switch on? It has to be internal, number 1, और एक deep desire होता है. So you're almost looking at a breakthrough moment in your life. Breakthrough moment इससे भी आ सकता है कि you have just had enough and you just are like, I'm not okay with who I am today. Okay, so Atomic Habits एक book है, उसमें ये बात की जाती है कि if you want to stop smoking, तो the best way to do it is just to convince yourself कि you're not a smoker. I don't want to smoke will never let you quit smoking. I'm not a smoker.
आपने अपने आप को रीलेबल कर दिया. So जब तक वो इंटरनल रीलेबलिंग नहीं होती ना, आप अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकते. You have to become, you have to be. Yes. Instead of wanting it. Yeah. इसको लेकर ना बहुत सारा मैंने कंटेंट कंज्यूम भी किया हुआ है एंड अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट एज वेल. आपको क्या लगता है कि क्या जब हम थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, इज़ इट लाइक अ सूडो साइंस कि हाँ बस सिर्फ थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे और बस ये होने लग जाएगा? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि हाँ ठीक है मैंने ये कर लिया, नहीं हुआ. Yeah. You know, but क्योंकि there's action that has to be involved in it. वो कहते हैं ना satisfaction में भी action आता है end पे. So you have to take actions as well. And a lot of people would consume all of this content. वो हमारी बात को भी सुन रहे होंगे, वो सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है. But then they'll stay lying on their bed. They're not moving out. Yeah. और ये बात एक्शन से ही बात है. वो आज मैं एक पढ़ रहा था चीज़ कि स्ट्रेस किन चीज़ों पर, जेफ बेजोस ने भी एक रील में देख रहा था. वो ये कहता है कि आपको स्ट्रेस किस चीज़ से होती है. आप जब भी देखेंगे स्ट्रेस आपको किसी चीज़ से हो रही है, वो उसी चीज़ से हो रही है जिस पे आप एक्शन नहीं ले रहे. Right. आपकी 3 चीज़ें हैं जो पेंडिंग है, आपने उस पर एक्शन लिया, वो आपको स्ट्रेस देने लगी. आपने कोई भी चीज़ है जिस पे एक्शन लिया, वो आपकी स्ट्रेस ख़त्म कर देगी. तो इवेंचुअली एक्शन इज़ दी बेसिकली एक्शन आपको स्ट्रेस से दूर लेके जाता है. तो लोग एक्शन नहीं करते. एक चीज़ है मैंने शुरू करनी है, मैं बार बार सोच रहा हूँ शुरू, वो मुझे स्ट्रेस बन जाएगा, मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं एक्शन नहीं ले रहा. तो एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. लोग सोचते थॉट ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं जो आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है. 100%. ये बहुत अच्छी बात की है. एक्शन ना लेने से स्ट्रेस बनती है. आई फील लाइक द आंसर इज इन दिस समर के आपको एक्शन लेना पड़ेगा. ठीक है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें फिगर आउट करना होता है कि यार कन्विक्शन कहाँ से ऐड होती है. अपने अंदर कन्विक्शन आप कैसे ऐड कर सकते हो. एंड कन्विक्शन जो है ना वो बहुत छोटी छोटी डिसीजन से ऐड होती है. फॉर एग्जांपल मैं आज कहता हूँ कि यार मैं 5 बजे आपकी तरफ पहुँच जाऊँगा. यू हैव टू गेट देयर एट 5 PM. आप कहते हो कि मैंने कल को 8 बजे उठना है. यू हैव टू गेट अप एट 8 AM. आप कहते हो मैंने जिम जाना है. यू हैव टू गो टू द जिम. ये जो छोटे छोटे प्रोमिसेस है ना, अगर आप इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपका इंटरनल बिलीफ सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होता जा रहा है. वो उसको ऐसे लग रहा है कि यार इस बंदे की आवाज़ जो लैंग्वेज है वो क्रेडिबल नहीं है. सो वी डोंट बिलीव. जो इंटरनल बिलीफ सिस्टम है वो कह रहा है मैं इसके अल्फाजों पे यकीन नहीं रखता. तो वो इतना ट्यून हो जाता है कि फिर वो इस तरह का कंटेंट देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है कि मुझे ये करना है. लेकिन वो कहता है हाँ ठीक है. और वो कहता है यार हमने कल एंटरप्रेन्योर बनना है. ये कहता है यार ये तो बोल रहा है कल तक ठीक हो जाएगा. एंड इट नेवर हैपेंस. सो काइजन मॉडल आपने शायद नाम सुना और टोयोटा का है कि इन बिट्स एंड पीसेस. ब्रेक इट डाउन. सो आई एम ADHD. ओके. बहुत फोकस में मुझे मसला होता है. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज लीव स्टफ अनफिनिश्ड. मेरा बड़ा मसला था फॉर द लॉन्गेस्ट. अभी भी है शायद, लेकिन अभी थोड़ी टीम आ गई है मैनेज करने के लिए. लेकिन वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज के अगर मैं अपने आप को एक डिसीजन देता हूँ ना, वो इतना छोटा डिसीजन, नॉट अ बिग डिसीजन कि मैंने $1 मिलियन कंपनी बनानी है. इट्स अ शॉर्ट स्मॉल डिसीजन कि कल को फॉर एग्जांपल कल को जो है मैंने 10 लोगों को लिंक्डइन पे एक मैसेज करना. दैट्स इट. शॉर्ट लेकिन डूएबल. एंड सो वो जब मैं करता हूँ तो मैंने अभी एक फीडबैक लूप क्रिएट कर दिया अपने बिलीफ सिस्टम के साथ. वो कहता है शाबाश, अब कल को मैं एक और छोटा मिनी टास्क डालूंगा. वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते काइजन मॉडल के थ्रू आप अपने आप को ग्रेटिफिकेशन देते हो. अभी मनी में ग्रेटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन आपके एक्शंस में बिलीफ सिस्टम को लग रहा है कि यार ये बंदा क्रेडिबल बनता जा रहा है. एंड वो कर करके आप अपना विल पावर इतना स्ट्रांग करते हो कि एट वन पॉइंट व्हेन यूर लाइक मैं साल बाद इन पब्लिक $1 मिलियन की एजेंसी बनाऊंगा, योर बिलीफ सिस्टम इज लाइक वी आर ऑल फॉर इट. डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? 100%. आई एम अ बिग बिलीवर इन मैनिफेस्टेशन. अभी आपने एक बात की कि आपको लगता है कि आपको ADHD है एंड आपने अपनी चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं एंड दैट्स व्हाई यू फिगर आउट अ मॉडल कि आपने उसको किस तरह से फिक्स करना है. थोड़ी देर पहले आपने एक बात और बताई थी कि आप लोगों को ये नहीं बताते थे कि आप फाउंडर हैं बिकॉज फिर वो आपको ऑपरेशनल चीज़ों में भी इन्वॉल्व करेंगे. सो इज़ इट लाइक लिंक्ड कि समहाउ समवेयर यू न्यू कि मैं ऑपरेशनल चीज़ों में इसलिए नहीं घुसूँगा या क्योंकि फिर वो दैट थिंग वुड बिकम डिपेंडेंट अपॉन मी और फिर मैं अगेन आई वुड फिक्स माई सेल्फ ऑन टू अ ऑपरेशनल इशू और फिर आई डिविएट फ्रॉम मे बी द मोर इम्पॉर्टेंट टास्क दैट आई हैव इन हैंड. Yeah, so that's a good question.
ایون دو میں ADHD ہوں, آئی ایم آلسو ورکaholic, رائٹ. سو اگر مجھے ملتا ہے موقع 14 گھنٹے کام کرنے کا اپنے بزنس کے اوپر ایک دن میں, آئی ووڈ گلیڈلی اسپینڈ اٹ. اینڈ a lot of agencies یا a lot of entrepreneurs آپ کہہ رہے ہو پاکستان میں, they're hard working by nature. ایک دفعہ چیز چل پڑتی ہے نا, they're actually really hard working. The issue is they don't know کہ effective days اور efficient days میں فرق ہے. Okay, so you can be the most efficient person. آپ پورا دن کلائنٹس کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ جا رہے ہو, ٹیم کو سمجھا رہے ہو, پروجیکٹ سبمٹ کر رہے ہو, کوئی ڈیڈ لائنس جو ہے اس کو میٹ کر رہے ہو. بائی دی اینڈ آف دا نائٹ یو آر لائک یار میں نے آج 14 گھنٹے کام کیا, لیکن ور دوز افیکٹو, میننگ کہ میں نے کوئی ایسے ایک دو ایکشن نہیں ہے جس کی وجہ سے میری کمپنی 10x ہو سکتی ہے. سو افیکٹو ڈیز کے لیے آپ کو آپریشن سے باہر نکلنا پڑتا ہے. میننگ کہ اگر آپ ریسٹورینٹ چلا رہے ہو, یو کین ناٹ بی دا مین شیف دیر. اوکے, اگر آپ ٹیم کوچ کرنا چاہ رہے ہو, یو کین ناٹ بی دا فارورڈ اسٹرائکر, آپ کو نکلنا پڑتا ہے اس سے. اچھا, آپ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کام کیا, پاکستانی بھی آپ ہائرنگ کی ہوگی, کینیڈا میں بھی. واٹ ڈفرینس یو سی جو پیپل جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور وہ بندے جو کینیڈا میں کام کر رہے ہیں؟ بات کے پکے, وہی میں کنوکشن کے اوپر ہی آؤں گا نا, کہ ان کا سسٹم ہی ایسے بنا ہوا ہے کہ بی آنیسٹ ود یور سیلف فرسٹ. دیکھیں, پوری سوسائٹی جب آپ کی اس طرح الائنڈ ہوتی ہے کہ اگر تم کوئی چیز پڑھنا چاہو یا کوئی لائف میں کچھ بننا چاہو, تم اپنے پیشن کی وجہ سے بنو, یہ اس لیے نہیں کیونکہ ماں باپ نے کہا تھا کہ تم ڈاکٹر بنو. جب پوری سوسائٹی ایسے الائنڈ ہوتی ہے نا, تو آپ کے پاس لوگ ایسے نکل کے آتے ہیں ہو ایکچولی لو واٹ دے ڈوئنگ. ہماری سوسائٹی میں وہ چیز تھوڑی سی لیکنگ ہے. لائک وی ناؤ سی کہ لوگوں کو تھوڑی زیادہ فریڈم دی جاتی ہے, بٹ مور اور لیس آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہی تھوڑا سا آپ کے لیے پاتھ وے جو ہے وہ کلیئر اپ کرتے ہیں کہ تم یہ کر لو. بٹ آر وی گیٹنگ ٹو ریبیلیس اباؤٹ اٹ؟ بیکاز پوائنٹ ان ڈسکشن یہ ہے کہ جتنے بھی اسپورٹس پرسن ہیں یا جتنے بھی ٹاپ ایتھلیٹس ہوں گے یا ٹاپ ایکٹرز ہوں گے, ٹاپ ایٹ اینی پروفیشنز ہوں گے, وہ 5-6 سال کی عمر سے دیور انٹو اٹ, دیور پریکٹسنگ اٹ. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, آئی ایم انٹو فٹ بال, تو میں آرسنل کا فین ہوں. تو ایک بہت پرانی ویڈیو تھی آرسن وینگر کی, جس میں وہ بتا رہا تھا کہ 4-5 سال کا بچہ آتا ہے اکیڈمی میں, بائی 8 or 9 years یو آر either becoming a professional footballer or you are not. 8-9 سال کے بچے کا کتنا ہی دماغ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے. It's their parents who are deciding it. وہ زیادہ تر فٹ بال پلیئرز جو ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس فٹ بال فینس ہوتے ہیں. سیم گوز ود کرکٹ, ود والی بال, ایون ود ایکٹنگ. بہت ساری فیلڈ ایسی ہیں جو کہ پری ڈیفائنڈ ہوتی ہیں, پیرنٹس نے ڈیسائڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کے بچے نے یہ بننا ہے. اینڈ دے ٹرانسمٹ دیٹ انرجی ان ٹو دیئر کڈ. وہ صبح 4 بجے اٹھ کے ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے, وہ ایک لائف اسٹائل اس طرح کا بنا رہا ہے. یہ بچے یا یہ لوگ تو زیادہ تر پیرنٹ کے فیصلے پہ چل رہے تھے, اینڈ دے ٹاپ ایٹ وٹ ایور دے ڈوئنگ. آئی تھنک آپ کی جرنی بھی ایسی ہی ہے, آپ اکاؤنٹنگ کی فیلڈ سے ہیں, اس پہ کر رہے ہیں, بٹ یو شفٹیڈ اٹ. I shifted it, yeah. And I'm also a byproduct. میرے ابو اکاؤنٹنٹ تھے. So you see, وہ ہوتا ہے نا, فوجی کے بچے فوجی ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹر ہوتے ہیں. Because of the environment that they are seeing, نا, it shapes them. It shapes them. And so میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ کا پیشن نہیں ہوگا اگر آپ اپنے ماں باپ کی سنو گے, لیکن بہت لوگ ٹیونڈ آؤٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جب فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس انہوں نے بات کی ہوئی ہم وہ کر لیتے. دیٹس اے ریئلی گڈ پوائنٹ کہ جو ایتھلیٹس ہیں ان کو بہت ینگ ایج سے, لیکن ان کے ماں باپ بھی, اسپیشلی باپ کا بہت رول ہوتا ہے اسپورٹس میں, وہ بھی اتنا ہی انوالوڈ ہوتے ہیں اس بچے کی سکسیس میں. فارمولا 1 میں آپ میکس ورسٹاپن کو دیکھو نا, اس کے باپ نے اس کو 5 سال کی عمر سے کتنا ٹرین کیا. خبیب کو دیکھ لیں آپ UFC میں, سیم اسٹوری رائٹ. آپ سارے ایتھلیٹس کو دیکھو, the dad is like very involved in their day to day from the young age. And Atomic Habits میں ایک chapter تھا, geniuses are not born, they're created. Okay, so وہ بندہ خود basically کوئی چیس کی کوئی نالج کچھ نہیں تھی, لیکن اس نے کہا just for an experiment میں اپنے بیٹیوں کو چیس کھیلنا سکھاؤں گا اینڈ ینگ ایج سے ہی, اینڈ میں دکھاؤں گا کہ یہ لوگ بھی گرینڈ ماسٹر بن سکتے ہیں. اینڈ دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر ایکچولی وینٹ آن ٹو بیکم گرینڈ ماسٹرس, کیونکہ ان کا انوائرمنٹ ہی ایسا ڈیزائن کیا ایسا ہی کیا جاتا ہے. تو ٹریننگ بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ آپ لائف میں کس طریقے سے, آئی تھنک ڈسپلن بھی بہت میٹر کرتا ہے. کس ڈسپلن سے آپ کتنے, دیکھیں ایک بچہ ہے جو 5 سال کا ہے, جو وہ فٹ بال کھیل رہا ہے, اس نے اس عمر میں وہ ڈسپلن
فالو کرنا شروع کر دیے جو دوسرا نہیں کر رہا, تو آپ ویسے ہی 80-90% اس سے آگے چلے گئے. اور ڈسپلن کہاں سے بچہ سیکھتا ہے؟ گھر سے. اب بچپن میں میری امی مجھے دودھ دیتی تھی, میں 2 سال نا دودھ پھینک دیتا تھا. ابھی سنتا ہوں تو برا لگتا ہے, بٹ کیونکہ مجھے دودھ پسند ہی نہیں تھا. اور پھر میری بہن نے میری شکایت لگا دی ایک دن, اور ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ میں کہا امی آپ کو بھی دودھ نہیں پسند, آپ بھی کبھی نہیں پیتی ہے نا. ہم کتنے ہاؤس ہولڈس میں دیکھتے ہیں گھر والے رات کی 3 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ سلیپنگ, لیکن بچوں کو کہتے ہیں کہ جا کے سو جاؤ. سو وہ بچہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے یار میں جب بڑا ہوں گا تو پھر مجھے بھی یہ لگژری ملے گی. دے آر ناٹ لوکنگ ایٹ اٹ کہ اس کے دس از ریئلی گڈ فار می, کیونکہ میرے گھر میں یہ پریکٹس کی جاتی ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم اکثر اوقات بات کر رہے ہوتے ہیں, وی ڈسکسڈ اباؤٹ اٹ بفور گوئنگ ان ٹو دا ریکارڈنگ ایز ویل, کہ نا جو لوگوں کا تھاٹ پروسیس ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, وٹ از دیٹ سارٹ آف اے ٹیوننگ. گھروں میں کیا ایسی چیزیں غلط ہو رہی ہیں جو کہ ایسے مائنڈ سیٹس کو کریٹ نہیں کر پا رہی ہیں دیٹ آر پروگریسو اور سکسیس ڈریون. ایک چیز بولوں گا, نیوز کو نمبر 1 پرائرٹی رکھ کے ایکچوئل کام کو 5th 6th پرائرٹی بنا دیے, دیٹ از اٹ, اور کچھ بھی نہیں ہے. کیوں اتنی خرابی کیا ہے نیوز میں؟ نیوز ڈسٹریکشن ہے میرے لیے. ڈسٹریکشن. اوکے, سو شور عمران خان جیل میں, اینڈ اگین آئی ووڈ لو ہم ٹو گیٹ آؤٹ, بٹ ہاؤ از دیٹ امپیکٹنگ می؟ سو میں کبھی کبھار بیٹھتا ہوں سیٹنگس میں, اینڈ سم ٹائمز آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ایڈ ٹو دی کنورسیشن, اینڈ پھر میں سوچتا ہوں یار تھوڑا میں ریسرچ کر کے آ جاتا, انکلس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ لگا لیتا, لیکن آئی ریلکٹنٹلی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ وہ مجھے ڈسٹریکٹ کرتی ہے. دیکھو یہ ریم ہے نا, میموری ہے اس کی لمیٹڈ. اب میں اس کے اندر نیوز فیڈ کرنا شروع کر دوں گا, کبھی کبھار میں وائرل پوڈ کاسٹ کلپس اور یہ جتنی بھی شارٹ فارم کانٹینٹ ہے اس کو فیڈ کرنا شروع کر دوں گا, تو جو چیز میں ایکچولی رکھنا چاہ رہا ہوں وہ تو چلی گئی نا اس میں سے. بالکل. ایک اور بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے, بیکاز آئی سارٹ آف ریزونیٹ ود دیٹ. میں بھی نیوز نہیں کنزیوم کرتا, بٹ مائی ریشنل اراؤنڈ اٹ از کہ اٹ ہیز این افیکٹ آن یور ایموشنس. یس, ایک بری نیوز دیکھی, آپ کو برا فیل ہوا, پھر دوبارہ کوئی نیوز دیکھی, پھر برا فیل ہوا, اٹ کیپس آن ایکیومولیٹنگ. You must have heard about the law of accumulation. I think پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان میں یہی ہوا, اتنا نیگیٹو سینٹیمنٹ بلڈ ہوا, اتنا نیگیٹو کہ ہر بندہ جس سے آپ مل رہے تھے وہ نیگیٹو تھاٹس میں جا رہا تھا. تو اس نے اتنی مایوسی پھیلا دی کہ وہ بندے جو سسٹم کو رن کر رہے تھے اور بہت اچھا بزنس کر رہے تھے پاکستان میں, وہ بھی اس نیگیٹو تھاٹس میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے, اور اب وہ اسٹرگل کر رہے ہیں باہر, بٹ وہ یہاں صحیح تھے. اصل میں نیگیٹیوٹی جب پھیلتی ہے ایک دم پھیلتی ہے. اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے ہر انفارمیشن میرے لیے بنی ہو. لیٹ سے ایک عام عوام ہے جس کا ایک لمیٹڈ شعور ہے, اس کو ضروری نہیں یہ انفارمیشن دی جائے کہ یار یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی اکانومی مسئلے ہیں, یہ بھی ایشوز ہیں, PIA میں یہ بھی پائلٹس مسئلے ہیں. جب آپ ہر چیز بندے کو بتانے لگ جائیں گے نا, اس کی ایک ابزاربنگ کیپیبلٹی ہے, جب اس سے زیادہ اس پہ لوڈ ڈلے گا وہ کولیپس کر جائے گا. پاکستان میں ہوا جب پورا سسٹم جب کھل کے آیا نا, تو لوگ گھبرا گئے کہ یار ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اتنی نیگیٹو تھاٹس آگے بڑھا دی کہ لوگ پینک سچویشن میں چلے گئے. اب اس پینک سے آہستہ آہستہ آئی تھنک لوگ باہر آنے لگ رہے. آئی تھنک آپ کا جو میڈیا ہے نا, اٹس لائک اے ریفلیکشن آف یور سوسائٹی. ہمارا میڈیا کتنا سینسر کرتی ہے, مطلب کافی چیزیں جو سینسرڈ ہے. ایک ابھی شو ہے لازوال عشق, اس کو سینسر کر دیا یوٹیوب پہ, ٹی ویز پہ, لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے بن رہے ہیں نا. وائی فیملی ولاگنگ یا اس کے اوپر بہت لوگ نیگیٹیولی بات کرتے ہیں. وائی ڈڈ دے بیکم پاپولر؟ کیونکہ پیپل آر ایکچولی واچنگ اٹ. سو آپ کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہی ہے. یو آر سیئنگ کہ نہیں ہم ان کو نہیں دیکھنے دیں گے. دیٹس ناٹ گونا سالو دا روٹ کاز. آپ اس کے اوپر بینڈیڈ لگا رہے ہو. آپ پوچھو کہ وائی آر دے سو پیشنیٹ اباؤٹ واچنگ دس اسٹف. واٹ کین وی ڈو کہ ہم اس طرح کی کانورسیشنس کی طرف ان کو لے کے آئیں. میرا اس پہ جو ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ لوگ وہ دیکھ رہے ہیں وچ از فائن, بٹ جو ہم کر رہے ہیں نا, لوگ یہ دیکھ نہیں رہے. کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک اور جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا کنٹینٹ بن بھی کم رہا ہے. ون آف دا ریزن دیٹ وی آر ڈوئنگ دس پوڈ کاسٹ از بیکاز ہماری طرح کی پوڈ کاسٹ
یا جو کانٹینٹ ہم بنا رہے ہیں اس طرح کا کانٹینٹ ابھی بھی ایٹ اسکیل بہت کم بن رہا ہے. ناٹ اے لاٹ آف پیپل آر سٹنگ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. بہت کم لوگ ہیں ابھی بھی جو اس بارے میں بات کر رہے ہیں. خاص طور پہ اردو کانٹینٹ اس کو لے کر بہت تھوڑا ہے. ہم جس طرح دیکھتے ہیں انگلش کانٹینٹ ہم بات کرتے ہیں, ڈائری آف اے سی او ہے یا اسکول آف گریٹنیس ہے, یہ لوگ مطلب اس لینگویج میں جس لینگویج میں آلریڈی سکسیس کافی زیادہ آئی ہوئی ہے دنیا میں, بٹ دے اسٹل کنٹینیوسلی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہمارے ہاں لوگوں کو شعور کم ہے, ٹھیک ہے, بٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یار ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں کیونکہ وہ یہ کانٹینٹ دیکھ رہی ہیں. ان کو دوسرا کانٹینٹ دکھانے کے لیے کانٹینٹ ہے ہی تھوڑا. جب ہم بیٹھ کے اس بارے میں بات کریں گے اور بار بار یہ والا کانٹینٹ امپوز کریں گے جس میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہوں گی کہ یار گروتھ کیا ہوتی ہے, گروتھ کیسے آتی ہے, وائی آر یو ویئر یو آر اینڈ ہاؤ کین یو چینج اٹ. یہ والے سوال ہم سب کے سوال ہیں, سب لوگ دل میں ہر کسی کے ہے, بٹ نو بڈی از پوٹنگ آؤٹ کانٹینٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ سوال پوچھا اور یہ جواب آیا. مشکل ہے نا. اب آپ کے لیے بڑا ایزی ہے کہ آپ جو وائرل کانٹینٹ بن رہا ہے اسی طرح کا بناؤ, ڈانس کرو, یہ کرو, شیلو ٹاکس کرو, یہ کرو, وہ ایزی وائرل ہو جاتا ہے. تو لوگ مائنڈ سیٹ شارٹ کمنگز والا ہے نا, جو آپ نے کہا چھکا لگ جائے, تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کر کے چھکا لگ جائے گا, وائرل ہو جاؤں گا. ضروری نہیں اس چیز پہ کام کروں جس میں محنت زیادہ ہے. یا اینڈ میں اس لیے بھی کمیونٹیز کا بڑا فین ہوں, گروپس کا, کمیونٹیز کا. میں بناتا بھی اس لیے رہتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ اپنے ارد گرد لوگوں کو, وہ ایک سیئنگ ہے کہ یو آر دا بائی پروڈکٹ آف دا 5-6 پیپل کلوز ٹو یو, ہر کسی نے سنی ہوئی ہے. سو ہاؤ ڈو یو گیٹ دوز 5-6 پیپل؟ آپ کے گھر میں تو ایک الگ چیز چل رہی ہے نا, آپ کے دوست کچھ الگ بات کر رہے ہوں گے, آپ کے اسکول والے کچھ الگ فیز آف لائف میں ہوں گے. سو یو نیڈ ٹو سراؤنڈ یور سیلف ود پیپل ہو آر الائنڈ ود واٹ یو وانٹ اچیو. اینڈ سو وہ کمیونٹیز بھی ملتی ہیں. کمیونٹیز میں جب آپ آپس میں کنیکٹ کرتے ہو, یو گیس کین فگر آؤٹ کہ اچھا کون سی ویڈیوز آپ کنزیوم کر رہے ہو, کون سی بکس پڑھ رہے ہو, کس طرح تم گروتھ کو لے کے چل رہے ہو. اس سے ساروں کی وہ وے آف تھنکنگ جو ہے وہ شیپ اپ ہوتی ہے آہستہ آہستہ. اینڈ دیٹس ہاؤ وی کین گیٹ ٹو a phase where ایوری ون از ناؤ فوکسڈ آن دس ٹائپ آف کانٹینٹ versus the other one. ماسٹر مائنڈ آپ نے بات تھوڑی دیر پہلے بھی کی تھی, ماسٹر مائنڈ الائنس کی, اور ابھی بھی آپ بات کر رہے تھے اباؤٹ اٹ کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ایوریج ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس کی اہمیت اس طرح سے معلوم نہیں ہے, اور کچھ لوگوں کو معلوم ہے بھی, بٹ اسٹل وہ کمفرٹیبل ہیں اپنے انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگانے میں, انسٹیڈ آف گوئنگ آؤٹ ٹو ریچ آؤٹ سم بڈی نیو. اور ایک لگتا بھی ایسا نا کہ یار یہ تو بہت ہی سکسیزفل آدمی, یہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرے گا. وہ جو ایک آئس بریکنگ ہے, وہ جو آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایک ٹائم پہ کی ہے, what would you suggest to somebody who has probably not got that sort of a access, اور وہ اپنے دوستوں میں ہی اٹھ بیٹھ رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں میں جانا چاہیے. ایک تو اس کی اہمیت کیا ہے, کیوں کرنا ہے, اور دوسرا کیسے کرنا ہے. یا سو جب میں نے اپنا ماسٹر مائنڈ شروع کیا, ہم اینول ریٹریٹ کراتے ہیں. سو دس از پریٹی مچ آر 3rd year ناؤ. پہلے ہم نے اینول ریٹریٹ کرائی لوکلی لاہور میں, اینڈ سو وہاں پہ آئے تقریباً 10-11 لوگ. سیکنڈ ٹائم ہم نے انٹرنیشنلی کرائی بالی میں, اینڈ سو وی ہیڈ اباؤٹ 12 پیپل, اگین سارے انٹرنیشنل. اس دفعہ ہم تھائی لینڈ جا رہے ہیں, وی ہیو 24 پیپل کمنگ. انٹرسٹنگ. یا اینڈ واٹ آئی ہیو نوٹسڈ از کہ ہم نے بہت چیزیں پلان کی. سیشنز ہوں گے, کافی ایکسکرژنز ہوں گی, ہم شہر بھی گھومیں گے, سارا کچھ بڑا پیکج کر کے, تاکہ لوگ اگر آ رہے ہیں تو دے ہیو دا بیسٹ ٹائم دیر. بٹ واٹ آئی ڈیڈنٹ ریئلائز از کہ آپ لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ایک ہی روم میں ڈال دو, جسٹ دا کانورسیشن ول بی سو گڈ کہ ان کا دل ہی نہیں کرے گا کہ یار چیزیں ہماری مس ہو جائے, لیکن لیٹس ہیو دس کانورسیشن. اینڈ سو they fell in love with it. مطلب وہی لوگ جو لاسٹ ایئر آئے تھے وہ سارے اس سال بھی آ رہے ہیں, اینڈ ناؤ مور پیپل آر کمنگ. اچھا, اینڈ وٹ از اٹ اباؤٹ, ای کامرس ریلیٹڈ ہے یا نہیں؟ سو آپ کی کوئی ایجنسی ہے, $30,000 پر منتھ کا ریونیو ہونا چاہیے آپ کا. اگر آپ اس سے اوپر ہو, یو کین بی پارٹ آف دا ماسٹر مائنڈ. اٹس اونلی انوائٹ اونلی ماسٹر مائنڈ. اینڈ سو یہ سارے ان لوگوں کے لیے ہے ٹو کم ان. سارے سال بھر آتے ہیں, اینڈ جو بھی سال میں سیکھا ہے, آر پالیسی از کہ فل ٹرانسپیرنسی. میری پوری جو کمیونٹی بلڈ ہوئی ہے نا, اٹس اراؤنڈ ٹرانسپیرنسی. آئی لو شیئرنگ. ان فیکٹ میں کہتا ہوں نظر لگنی ہے, لگنے دو مجھ پہ, آئی ول شیئر ایوری تھنگ. اینڈ سو آل آئی آسک از کہ اگر میں کسی کو سکھا رہا ہوں,
ایک شرط پہ کہ تم بھی پھر آگے سکھاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ تم نے بینیفٹ لے لیا اور بس نکل گئے. سو ماشاء اللہ سے وہ ایک جو وے آف تھنکنگ ہے نا وہ پورے ماسٹر مائنڈ میں. That's a brilliant idea. I'd love to be a part of that. But again, you see, آپ نے اس میں ایک چیک رکھا ہوا ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر والے لوگ آ رہے ہیں. Why that check? اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے جانا ہے بٹ میں تو نہیں اتنے کما رہا ہوں, تو ہاؤ ڈو آئی گیٹ دیر؟ یا سو وہ تو ایک ماسٹر مائنڈ ہے نا. پھر ہماری ایک براڈر کمیونٹی بھی ہے فری لانسرس کی. سو فار ایگزامپل ابھی اسلام آباد میں اس کمنگ سیٹرڈے کو ہم میٹ اپ کر رہے ہیں. یوزولی لائک وی ڈو میٹ اپس ایوری 3 months اینڈ سال میں ایک دفعہ میں بھی ادھر آ جاتا ہوں. اینڈ آن ایوریج آئی وڈ سے کہ کراچی لاہور میں اراؤنڈ 150 لوگ آ جاتے ہیں, اسلام آباد وغیرہ میں 100 لوگ آ جاتے ہیں. اینڈ تھرو آؤٹ آر واٹس ایپ گروپس آئی تھنک وی ہیو اباؤٹ لائک 7,000-8,000 پیپل, مے بی 10,000. یا تو وہ ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از جسٹ بی ولنگ ٹو بریک دی آئس. وہ آپ کی بات کے جسٹ بی اوپن ٹو کانورسیشنس. ابھی لاسٹ ایئر میں آیا تھا اسلام آباد, میں نے ایک ماسٹر میٹ اپ کیا تھا اینڈ مجھے ایک لڑکا ملا, کہتا ہے سلام بھائی میں نے آپ سے جسٹ 2 منٹ بات کرنی ہے. I was like اوکے جی. سو یوزلی میں جاتا ہوں ان میٹ اپس میں تو ایوری ون ہیز لائک کویسچنس. تو اس نے کہا کہ وہ ایک ولیج سے آیا تھا اینڈ ہی سیڈ کہ بالکل سال پہلے میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. میرا ابا بیسکلی بھٹو کی فیکٹری میں مزدور ہے. اوکے اینڈ سو میں نے کچھ کر کے تھوڑے پیسے جوڑ کے ایک فون لے لیا اینڈ مجھے آپ کی ویڈیوز دکھی. آئی کنزیوم دوز اینڈ اسی چیز کو اپلائی کر کے میں نے فری لانسنگ شروع کی. الحمدللہ ابھی میں نے لیپ ٹاپ خرید لیا اینڈ آئی ہیڈ ٹو کم 4 hours ان اے بس ٹو میٹ یو ٹو سے کہ میں نے اپنے ابو کو بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ مزدوری نہیں کریں گے اینڈ میں ابھی مہینے کے 2 لاکھ کما رہا ہوں. اچھا. یا سو ایسی زبردست اسٹوریز بھی ہمارے کمیونٹی میں مجھے سننے کو مل رہی ہے وچ میکس اٹ ورتھ اٹ کہ یار واو لائک آئی ڈنٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ کہ ایک دیہات میں بیٹھا ہوا بچہ میری کانٹینٹ کو سن کے یہ چیزیں کر پا رہا ہے. دیٹس اے گڈ تھنگ کہ یو آر برنگنگ چینج ان دا سوسائٹی. اور یہ تو ایک اسٹوری ہے, کافی اور بھی اسٹوریز ہوں گی کہ لوگ انسپائر کرتے ہیں. دیٹس اے گڈ. اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ بھی یو نو اٹس لائک دیز وائسز ایمپلیفائی. وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہم آج بھی بات کریں گے. لائک فار ایگزامپل کافی ماسٹر مائنڈز ہوتے ہیں باہر انٹرنیشنل کنٹریز میں. سو آئی ول گیو یو این ایگزامپل. ایک ماسٹر مائنڈ کے لیے ہم نے سال کی $70,000 فی دی تھی. اچھا. اٹس ویری ایکسپینسو رائٹ. لیکن ایک کانفرنس میں ایک بندے نے ایک ایسی چیز شیئر کر دی کہ وہ پورا 70K کا ROI ہمیں مل گیا. یا سو اٹس لائک when you even consume this podcast today, like I hope you stay with us till the end and you're still watching this, just don't think about کہ یار یہ پورے چیز کو ابھی میں نے کس طرح اپلائی کرنا ہے. think of that one thing that you can take away from it and apply it in your personal life, in your business, whatever you're doing, and I can bet you کہ that one thing will be worth this whole discussion. آئی تھنک یہ ڈسکشن کافی لمبی ہو گئی ہے فار سمبڈی ٹو واچ, اور لیٹس ریوارڈ دیٹ پرسن جو ابھی تک دیکھ رہا ہے. وہ چیز جو ابھی تک کوئی بھی دیکھ رہا ہے اور ابھی تک ہم نے کوئی ایسی چیز جو ڈسکس نہیں کی ہے, اینڈ دیر از ون گولڈن ایڈوائس دیٹ یو ہیو فار دیم. Okay, I want to keep it simple. Okay, so start today, and what I mean by that is کہ literally think of that one little micro action جو ہم بات کر رہے تھے. Take a start today. There is no such thing as a bad decision. All decisions are good decisions. چاہے آپ اچھا لو برا لو, one will help you learn something, one will help you gain something. And so اگر آپ اس طریقے سے لائف کو اپروچ کرتے ہو, then you are basically accepting failure as part of the learning curve. Do you have any regret in your life? That's a good question. Regret. Could I have done things a little bit differently? Yeah. I feel like last 2 years have been the toughest of my life. A lot of things happened in my personal life, and I could have, you know, kabhi kabar na aap itne selfish ho jate ho apne goals mein کہ relationships get impacted. And so I think doing that again, میں شاید اس کا تھوڑا وہ رکھتا ہوں.
ایک CEO آئے تھے, انہوں نے ہمیں کہا تھا آف کیمرہ کہ ولید ایک چیز یا مدثر ایک چیز آپ کر رہے ہو, کام کر رہے ہو, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, یاد رکھنا, فیملی ٹائم کو کمپرومائز نہ کرنا. آج میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, بٹ آئی مس دوز ڈیز. ڈو یو تھنک دیٹ از امپورٹنٹ؟ Yeah, it's like if you have to achieve greatness, it's like a really terrible price you have to pay. And I'm not saying I've achieved greatness. I'm just saying that I can see the pathway. You know, agar aap usko hi pursue karte ho, there's so much you have to give up. And so at some point, you just have to think, yaar, can I just take a step back? Jo maine kar diya achieve, should I just start enjoying this? And ضروری نہیں ہے کہ میں greatness achieve کروں. Like maybe this is enough. So مجھے لگتا ہے کہ ایز اے پرسن آپ کو کانسٹنٹلی وہ چیک رکھنا چاہیے. آئی فیل لائک because it's easier to get away in these things, especially when you start becoming successful. جب سکسیس آتی ہے نا اینڈ پیسہ آنا شروع ہوتا ہے, like loads of cash, and you're like this is such a good problem to have, but then وہ ہوس بھی ہوتی ہے کہ یار میں اسٹاپ نہ کروں, اس کو کنٹینیو رکھنے دو. That urge becomes really difficult to pause, and so you start doing things which are not really healthy at that point. What were your happiest moment in your life? I feel like university days are typically the happier days. آپ لوگوں کی لائف میں کیا مطلب when you guys look back, university days I feel like are usually In terms of success, in terms of business, کہ آپ you have thought something, you have achieved it, you have never thought of that thing or one day آپ نے achieve کر لیا. What was the feeling? I understand now. So milestones based happiness is to hoti hai. You know, when you hit something and you're like, wow, I can't believe I did this. For example, like I don't know that many people that live in like multiple countries at one point at the same time, right? And I tell people I live in like 3 different countries. Not just living for the sake of it, mere ghar hai wahan pe. And so not a lot of people have achieved this. That's a really proud feeling for me. میں ٹریول بہت زیادہ کرتا ہوں. سو ایٹ ون پوائنٹ لائک فار دا لاسٹ 2-3 years آئی تھنک 6 مہینے آئی ایم آلویز کانسٹنٹلی آن دا روڈ اینڈ اٹس انجوائبل. یا سو اس طرح کے مومنٹس ہوتے ہیں بٹ دیر ویری شارٹ لیوڈ. مطلب اگر آپ نے کوئی چیز اچیو کر دی, فار ایگزامپل یو آر لائک یار دس منتھ آئی وانٹ ٹو ارن آئی ڈونٹ نو $10,000 پر منتھ, اوکے 10,000 میں نے کمانے ہیں, اینڈ یو اچیو دیٹ, یو لائک یہ چلو کما لیے, بٹ دین دا فیلنگ گوز اوے. سو وہ وائڈ جو ہے وہ پھر بھی رہتا ہے. واٹس دیٹ بلیف اراؤنڈ ابنڈنس جو کہ شروع میں یو ہیڈ بٹ ناؤ یو چینجڈ اٹ؟ اوکے, sounds good. Around abundance. So we make as much as we think we are deserving of. Okay? So what I mean by this is کہ initially جب میری کمپنی تھوڑا اچھا کرنا شروع ہوئی نا, I was like یار I was earning, and by the way I was earning really well from my previous job, around $9,000 per month میری سیلری تھی. So for me to quit that job, میرے گھر والے تو کہتے پاگل ہو گیا یار, ہمارے گھر میں کسی نے بزنس نہیں کیا, تم جو ہے اتنی اچھی خاصی جاب, you have worked up till this point and now you're giving up on it. So for me the goal was کہ یار میں اگر 10,000 کمانا شروع کر دوں نا, now I don't have to be like geographically dependent in one place. ریسٹرکشن نہیں ہوگی, تو دیٹس انف فار می. 10,000 کما لیا, دین آئی واز لائک یار 15-20 کرتے کرتے, سو وٹ آئی ہیو نوٹس از جتنا میں زیادہ کمانا چاہ رہا تھا نا, آئی واز ایبل ٹو گیٹ ٹو دیٹ لیول. بٹ ایون نوئنگ دس آئی اسٹل ہیو اے کیپ. اپنے آپ کو بہت فیک نہیں کر سکتے, مطلب تو یہ نہیں کر سکتے کہ یار میں مہینے کا $1 million کما لوں. یو کینٹ فیک اٹ. ایسا کیا کر رہے تھے کہ جو چیز مینیفیسٹ کر رہے تھے وہ کرتے جا رہے تھے؟ اٹس اے سمپل فارمولا یار. آپ لٹرلی اگر اپنے سراؤنڈنگ میں کسی کو لے آؤ نا جو کہ وہ کر رہا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو مچ. آپ ایک ایسے بندے کو رکھ لو ساتھ جو کہ واقعی میں مہینے کے لیٹ سے $30,000 کما رہے ہیں پاکٹ پہ انکم,
And so you start looking at what is that person doing. Literally उसका blueprint आपने copy करना है and you'll start doing it as well. चलें आज से हम आपको फॉलो करने लगते हैं, $1 million तो आई थिंक हम कमाने लग जाएंगे. Yeah, so I don't. आप कितने बनाते हैं महीने के? हाँ, जरा उस तो हिसाब से डिसाइड करें. मैं बैंक अकाउंट या नहीं, हमारा बायर जो है ना, that's like काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड हाँ वो खर्चा इतना हो जाता है एंड में बचता कुछ नहीं है जी. ये बात वैसे है, जो पाकिस्तान में बैठ के उस तरह के कमा रहे हैं ना उसके मजे, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत कम है, टैक्सेशन कम है. बंदा रहे पाकिस्तान में कमाए डॉलर्स है. दैट इज़ द ड्रीम. मैं लोगों को कहता हूँ कि यार बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर वाले ज़्यादा रुल रहे हैं. सो आप अगर $2,000 महीने की कमा रहे हो यहाँ पे, you're much better off than someone making $10,000 per month in US and Canada. क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी होगी है, इन्फ्लेशन वहाँ पे भी है, डुअल जॉब्स करनी पड़ती हैं हर किसी को. सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज दैट. आई थिंक कन्वर्सेशन चलती रहेगी और हम बातें करते रहेंगे. आई थिंक इसका सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अगर ऑडियंस ने लाइक किया तो भी कम विद द न्यू आइडिया और आपसे कन्वर्सेशंस करते रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई थिंक बड़ा अच्छी कन्वर्सेशन. कोई मैसेज देना चाहे एट द एंड यूथ को, पाकिस्तानियों को, जो आप समझते हैं वाकई जो उनकी ज़िंदगी चेंज कर दे? वैसे तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, बट आपको लगे कोई ऐसी चीज़ जो ना डिस्कस की हो या कुछ फीडबैक भी देना चाहे हमारे पॉडकास्ट में तो ज़रूर बताइए. नहीं, आई एन्जॉयड द कॉन्वर्सेशन, रियली अप्रिशिएट दैट यू हैड मी. इनफैक्ट जब टीम ने सारा कुछ कर लिया, आई हैड नो आइडिया, मैंने एक क्लिप ही देखी थी, बट आई एम ग्लैड दैट आई केम हियर टुडे. एंड एज फार एज द मैसेज गोज, अगर वाकई में आप एक ड्रीम रखते हो, हैव द करेज टू से इट आउट लाउड. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट सेइंग इट आउट लाउड एंड व्हेन यू टेल पीपल, या तो वो आपको बिल्कुल एक स्कैमर बना देंगे कि यार 3 साल से बोल रहे हो, चुप हो जाओ, है ना. सो यू आर विलिंगली पुटिंग योर सेल्फ इन दैट रिस्क कि अगर ना हुआ तो मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी. हैव द करेज टू स्पीक इट आउट लाउड, बिकॉज ओनली देन विल people around you and yourself start believing that. That's a great advice, I think. Thank you very much. Thank you. Thank you.